ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملا محمد عمر 1960 میں افغانستان کے صوبہ قندھار ضلع خاکریز کے گاؤں چاہ ہمت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غلام نبی اور دادا کا نام محمد رسول جبکہ پردادا کا نام باز محمد تھا۔ آپ کے والد اور پھر بالترتیب دادا اور پردادا سبھی عالم دین تھے۔ ملا عمر کا تعلق پشتون قبیلے ہوتک کی شاخ تومزئی سے تھا۔ ملا عمر کا خاندان اپنے اپنے وقتوں میں بیرونی در اندازی کے خلاف ہمیشہ مسلح جدوجہد کرتا چلا آیا۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان کے 4 افراد مارے گئے۔ 7 اکتوبر 2001 میں جب نیٹو فوج نے ملا عمر کی حکومت ختم کرنے کے لیے قندھار میں واقع ان کے گھر پر پہلی بمباری کی تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے مارے جانے والے شخص ملا عمر کے چچا ملا محمد حنفیہ تھے۔ 1962 میں ملا عمر کے والد خاکریز سے صوبہ قندھار ہی کے ایک ضلع ڈنڈ نودی کے ایک گاؤں کی جانب ہجرت کی، جہاں 3 سال قیام کے بعد ان کے والد مولوی غلام نبی کی 1965 میں وفات ہو گئی۔ والد کی وفات کے بعد 5 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ قندھار کے ضلع ڈنڈ نودی سے صوبہ اروزگان کے ضلع دہراود میں بھیجے گئے، جہاں اپنے چچاؤں مولوی محمد انور اور مولوی محمد جمعہ کی زیر سرپرستی ان کی زندگی کے ابتدائی مراحل طے ہونے لگے۔ 8 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ملا عمر نے ضلع دہراود کے شہر کہینہ میں واقع اپنے چچاؤں کے مدرسے میں داخل ہو کر ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں افغانستان میں مروجہ اعلیٰ دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا، مگر اعلیٰ دینی علوم کے حصول کے مرحلے پر 1978 کو افغانستان میں ملکی سطح پر انقلاب سور برپا ہونے کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ ادھورا چھوڑ دیا۔ انقلاب سور کے بعد ملا عمر اور ان جیسے کئی طلباء و افغانستان کے علماء نے کمیونسٹوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا عسکری سلسلہ صوبہ اروزگان کے ضلع دہراود میں مولوی نبی محمد کی قائم کردہ تنظیم حرکت انقلاب اسلامی میں شمولیت کر کے کیا۔ اس ضلع میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد صوبہ اروزگان کی سطح پر ملا عمر ایک معروف شخصیت بن کے ابھرے اور ارد گرد کے علاقوں سے مسلح جدوجہد کرنے والے گروپوں کی سربراہی ملا عمر کو سونپ دی گئی، جس میں انہوں نے 3 سال کے اندر روسی افواج اور کمیونسٹ انقلابوں کے خلاف متعدد عسکری کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا اور ان جنگوں میں وہ پہلی بار زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین سامعین، 1983 میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نئی صف بندی اور تنظیم سازی کے لیے قندھار کے ضلع میوند گئے۔ وہاں حرکت انقلاب اسلامی کی ایک مشہور عسکری کمانڈر فیض اللہ اخون زادہ کے محاذ پر روسی اور افغانی کمیونسٹوں کے خلاف مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ قندھار میں بھی عسکری کارروائیاں جاری رکھی۔ ان کے قریبی احباب کا کہنا ہے کہ ملا عمر فوجی تکنیکوں میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، جس وجہ سے وہ علاقائی عسکریت پسند کمانڈروں کی سطح پر جہادی تنظیموں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس طرح انہیں حرکت انقلاب اسلامی کی تنظیم کی جانب مستقل گروپ اور محاذ دیا گیا، جس کے وہ عسکری کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1983 سے 1991 ملا عمر صوبہ قندھار میں زرعی، میوند، پنجوئی اور ڈنڈ کے اضلاع جو سوویت فوجیوں کے مراکز سمجھے جاتے تھے، ان کے مضافات میں تقریباً روزانہ عسکری مسلح کارروائیاں کرتے رہے۔ اس طرح صوبہ زابل، ضلع شہر صفا اور مرکز کلات کے مضافاتی علاقوں میں کابل قندھار شاہراہ روسیوں کے خلاف قابل ذکر کارروائیاں کی، جس میں وہ بذات خود شریک رہتے۔ ملا عمر کا سب سے پسندیدہ ہتھیار RPG تھا، جسے وہاں کی زبان میں راکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملا عمر کے ساتھیوں کے نزدیک انہیں راکٹ چلانے میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ قندھار، میوند، زرعی اور پنجوئی کے علاقے وہ علاقے تھے جن کا روس کی افغانستان میں شکست کھانے میں اہم کردار تھا۔ اس علاقے میں قندھار ہرات شہرہ پر کمیونسٹوں کے اتنے زیادہ ٹینک اور گاڑیاں تباہ ہوئی تھی کہ روسی اور کمیونسٹوں نے سڑک کے دونوں کناروں پر عسکری مسلح گروہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے انتباہ شدہ گاڑیوں اور ٹینکوں کی دیوار سی بنا لی تھی۔ بحیثیت حکمران انہوں نے افغانستان میں امن قائم کیا اور منشیات کا خاتمہ کیا۔ یہ وہ کام ہے جو ان کے علاوہ اور کوئی نہ کر سکا۔ یاد رہے کہ طالبان کابل پر قبضے کے 1 سال بعد بامیان پر قبضہ کر پائے تھے۔ ملا عمر نے بہت کم انٹرویو دیے اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ملا محمد عمر کی زندگی اور افغانستان کی سیاست میں 1979 کا سن کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی برس ایک طرف تو افغانستان کے پڑوسی ملک ایران میں خمینی انقلاب آتا ہے
اور مغربی ذرائع ابلاغ میں لفظ فنڈامنٹلزم یعنی قدامت پرستی پہلی دفعہ سنائی دیتی ہے۔ دوسری طرف روسی افواج افغانستان میں داخل ہوتی ہے۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ پاکستان کے سہارے کمیونسٹ افواج کے خلاف افغانستان میں جنگجوؤں کا امداد کرتے ہیں۔ یہ جنگجوؤں کو اس وقت مجاہدین کہنے لگا تھا۔ انہی میں 20 برس کا ایک نوجوان شامل تھا جس کا نام محمد عمر تھا۔ 1999 میں روسی افواج کی افغانستان سے واپسی کے بعد ملا محمد عمر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں، جہاں وہ مدرسے میں تعلیم و تربیت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مقامی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ بظاہر وہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں لا قانونیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کل کے مجاہدین اب شر پسندی پر اتر آتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کی من مانی ہے، کہیں عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو کہیں مسافر کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ افغانستان کی سڑکوں پر ظلم و ستم کرنے والوں نے چیک پوسٹ بنا رکھی ہیں۔ معزز سامعین، شاید ان کی عمر درس و تدریس اور ترغیب و تبلیغ میں گزر جاتی اور تاریخ میں ان کا نام کبھی بھی ثابت نہ رہتا، مگر 1994 کے موسم خزاں میں ایک لرزہ خیز واقعے نے ان کی زندگی اور افغانستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ انہیں اطلاع ملی کہ ایک ظالم کمانڈر نے 2 نوعمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے، ان کے سر مونڈ دیے ہیں اور انہیں مردانہ لباس پہنا کر اپنے فوجی کیمپ لے گیا ہے، جہاں کئی بار ان کی عصمت دری کی گئی ہے۔ یہ دردناک واقعہ سن کر ملا عمر سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا جو 30 کے قریب تھے۔ ان میں سے صرف 16 کے پاس رائفلیں تھیں۔ ملا عمر نے ان طلباء کو لے کر اس ظالم کمانڈر کی چوکی پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیوں کو چھڑوا لیا، کمانڈر کو توپ کے دہانے سے لٹکا کر پھانسی دے دی گئی اور چوکی پر قبضہ کر لیا۔ طلباء کی چھوٹی سی جماعت بعد میں طالبان کہلانے لگی۔ ملا محمد عمر کی قیادت میں پاکستان اور عربوں کی مدد سے طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے کر ملا محمد عمر کو امیر المؤمنین کے خطاب سے نواز دیا گیا۔ جلد ہی طالبان نے افغانستان کے 90% حصے پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان پر گزشتہ 22 برسوں میں 5 سال طالبان، تقریباً 7 برس لا قانونیت کی نظر تھے اور 10 برس روسی افواج قابض تھی۔ ملا محمد عمر مقامی کسانوں کی بولی بولتے تھے۔ وہ 5 فٹ 11 انچ لمبے تھے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قد 6 فٹ 6 انچ تھا۔ کبھی کبھی چشمہ لگاتے تھے اور تفریح کے لیے اپنی دوست اسامہ بن لادن کے ساتھ مچھلی پکڑنے جاتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی 2 بیویاں اور 8 یا 9 بچے تھے۔ ان کے گھر پر 1999 میں بم سے ایک حملہ کیا گیا، جن میں ان کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ان کے 2 بھائی اور ان کی پہلی بیوی میں سے 3 بچے ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں سوویت جنگ کے دوران روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے کئی بار ملا محمد عمر زخمی ہوئے، جس میں انہوں نے اپنی دائیں آنکھ بھی کھو دی۔ معروف پاکستانی صحافی اوریہ مقبول جان کا ملا عمر کی شخصیت کے متعلق کہنا ہے کہ میں 1988 میں چمن میں ہوتا تھا۔ وہاں اکثر قبائلی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب نورزئی اور اچکزئی قبیلے کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی تو میں نے ملا عمر کو دیکھا کہ وہ بہت پریشان تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات سے دکھی ہوتے تھے کہ میری قوم آپس میں کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے۔ ملا عمر نے جب ابتدا میں افغانستان پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے صوبہ قندھار سے شروع کیا۔ مغربی میڈیا اسامہ بن لادن اور ملا محمد کی سیاست میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ اسامہ بن لادن ذاتی طور پر مغربی ممالک سے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے، جبکہ ملا محمد عمر نے عالمی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ انہوں نے اپنا پہلا غیر ملکی ریڈیو انٹرویو BBC کی پشتو سروس کو 25 فروری 1998 کو دیا۔ ملا محمد عمر صرف ایک دفعہ افغانستان سے باہر گئے تھے اور یہ واقعہ تب پیش آیا جب روسی افواج کے خلاف لڑتے وقت ان کی ایک آنکھ میں چوٹ لگی۔ انہیں پاکستان آنا پڑا، جہاں عالمی امداد ادارے ریڈ کراس کے ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ کا آپریشن کیا۔ وہ آخر تک صرف ایک آنکھ ہی سے دیکھتے تھے۔ افغانستان پر امریکہ قبضہ اور طالبان کے خاتمے کے بعد ملا عمر آخر تک روح پوش رہے۔ ان کے آڈیو بیانات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ان کے متعلق آخر تک کوئی نہیں جان سکا کہ وہ کہاں رہتے تھے۔ 1979 جب سوویت اتحاد یا عام طور پر جسے روس کہا جاتا تھا، روس نے افغانستان پر اپنا قبضہ کرنا چاہا، جس کے لیے روس ایک خود مختار ملک افغانستان میں کود پڑا۔ اس بات نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں روسیوں سے نمٹنے کے لیے مجاہدین کی تنظیم وجود میں آئی، جس کو پاکستان، سعودی عرب، امریکہ سمیت بیشتر اسلامی ممالک نے امداد فراہم کی۔
ایک طویل عرصے کے بعد مجاہدین کامیاب ہو گئے اور سوویت اتحاد کو ایک زبردست شکست دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف سوویت اتحاد کو افغانستان سے بھاگنا پڑا، بلکہ سوویت اتحاد جو کہ ایک عظیم ملک تھا اور جو ایشیا اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا، شکست کے بعد سوویت اتحاد بھی نہ بچ سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس سے نئے ملک وجود میں آئے، جن میں روس، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، ارمینیا، یوکرین اور جارجیا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک طویل لڑائی اور خون ریزی کے بعد افغان مجاہدین جب فتح یاب ہوئے تو افغانستان میں اسلامی امارات افغانستان قائم ہوا، جس کو پاکستان اور سعودی عرب نے کھل کر تسلیم کیا۔ اس کے بعد جب ملا عمر نے پھر واضح طور پر اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو امریکہ نے افغانستان میں افواج اتارے اور ایک اور نئی جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ کے پاس وسائل تھے، جبکہ دوسری طرف اسلامی امارات افغانستان کے پاس اتنے وسائل اس لیے نہیں تھے کیونکہ امریکہ کی بنسبت اس افغانستان ایک چھوٹا اور کمزور ملک تھا، اور اس سے پہلے وہ سوویت اتحاد سے ایک عظیم جنگ لڑ چکا تھا جس سے افغانستان کمزور ہوا تھا۔ پاکستان بھی امریکہ کے خلاف اسلامی امارات افغانستان کی مدد کرتا رہا، لیکن آخرکار اسلامی امارات ختم ہو گئی اور ملا عمر اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے افغانستان کی حکومت چلی گئی۔ امریکہ اور طالبان کے مابین جنگ 2001 میں شروع ہوئی اور تاحال جاری رہی۔ جنگ سے پہلے ملا محمد عمر نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا، عجیب بات ہے کہ میں نہ حواس باختہ ہوں اور نہ ہی بے دینوں کے ساتھ اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہوں، باوجود یہ کہ میرا اقتدار بھی خطرے میں ہے، میری سربراہی اور کرسی بھی خطرے میں ہے، میری زندگی بھی خطرے میں ہے، پھر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں کافروں کے مطالبے پر ایسی رائے اختیار کر لوں جو اسلام کے خلاف ہو، ان کے ساتھ موافقت کروں اور ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز مستحکم ہوگی، میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقرار رہے گی، اور اسی طرح طاقت، پیسہ اور جاہ و جلال بھی خوب ہوگا جس طرح دیگر ممالک کے سربراہوں کا ہے، لیکن اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے حاضر ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے حاضر ہوں، جان قربان کرتا ہوں، سب کچھ سے بے پرواہ ہو چکا ہوں، سلطنت، اقتدار، طاقت اور ہر چیز کی قربانی کا عزم کر چکا ہوں، اسلامی غیرت کرتا ہوں، اسلام پر فخر کرتا ہوں، اس پاک وطن پر غیرت کرتا ہوں۔ 29 جولائی 2015 کو افغان مخابرات نے یہ خبر دی کہ ملا محمد عمر کا کراچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ طالبان نے اس بات کی تردید کر دی تھی کیونکہ مری میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن جب اس نے خبر نے زور پکڑ لیا تو افغان طالبان نے 30 جولائی 2015 کو اس بات کی تائید کر دی کہ ملا عمر کا صبح ہلمند میں انتقال ہوا تھا۔ طالبان کے مطابق ان کی وفات دل کے دورے کے باعث ہوئی۔ وفات کے وقت ان کے ساتھ ان کے اہم کمانڈر عبدالجبار تھے۔ کمانڈر عبدالجبار نے ہی طالبان کے 5 اہم کمانڈروں کو ملا عمر کی موت کی اطلاع دی۔ طالبان نے یہ بھی بتایا کہ نائب امیر ملا اختر منصور افغان طالبان کے نئے امیر ہوں گے۔ دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ خدا حافظ۔